بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس لعین جنوں میں سے تھا، علم و عبادت میں بڑھ کر فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا تھا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا کرتا اور تدبیریں کرتا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے طاؤس یعنی مور سے دوستی کی اور پھر اس کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا کہ مجھے اپنے بازوں پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں، لیکن طاؤس یعنی مور نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو اپنے منہ میں لے کر بہشت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ وہ بولا، مجھے تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تمہیں بہشت سے نکال کر یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم موت کا ذائقہ چکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس بات کا بہت غم ہوا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی ساحل نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ درخت کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی درخت جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو منع کیا تھا اور کہا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ شیطان نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں ہرگز اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سورہ الاعراف میں ہے کہ شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی صدر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی وہ کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ پھر شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سام سے بھی گواہی دلوائی، تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ سام بہشت کا خادم ہے اور وہ اس شخص یعنی شیطان کی گواہی دے رہا ہے، اب تو میں وہ پھل کھاؤں گی، اگر کچھ خلل ہوا تو اللہ پاک سے میرے لیے معافی مانگنا، نہیں تو تمام عمر نعمتیں چن کر کھایا کرنا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے صدر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ اس ممنوع درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث اسی طرف اشارہ کرتی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اس نافرمانی کی سزا میں انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 24 میں بیان ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کہاں اتارا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہنہ نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو وسطمیان یعنی بصرہ کے قریب اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ اس لیے کسی ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں اتارا گیا۔ ایک مقام کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، کسی ایک مقام کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام لوہے کے 7 ٹکڑے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دیں۔ اس کے لیے آگ کی حاجت ہوئی، آواز آئی آگ دوزخ سے مانگ لے۔ انہوں نے آگ لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دی، تپش سے ان کا ہاتھ چلا تو انہوں نے زمین پر آگ کو ڈال دیا۔ وہ آگ 7 طبق زمین میں چھید کر کے پھر دوزخ میں دوبارہ چلی گئی، اور ایسا 7 بار ہوا کہ آگ لائے مگر پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی اے جبریل 7 دریائے رحمت سے دھو کر آگ لاؤ تب ٹھہرے گی، لیکن جبریل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے۔ تب اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے پتھر سے چکمکاک پھاڑ کر آگ نکالی اور حضرت آدم علیہ السلام کو آہن گھری سکھائی۔ روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت سے کچھ پھل عطا فرمائے۔ یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ اور پھر انہیں کھیتی کے لیے تمام آلات درست کر کے دیے۔ جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک جوڑا بیل کا بہشت سے لا کر دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی غذا حاصل کر۔ پھر انہیں بہشت سے گندم کا دانہ لا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اسے زمین میں بو دے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل چلانے کے لیے بیل چلانے لگا۔ بیل جب سست ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے اس کو ایک لکڑی ماری۔ تب بیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم اگر تو نے غلطی نہ کی ہوتی تو آج تیرا یہ انجام نہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیل کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے۔ تب اللہ پاک کا حکم ہوا اور بیل کی بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس لیے آج دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں وہ بول نہیں سکتے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو درست نہ ہوگا، تم اپنے کام میں مصروف رہو۔ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے مل کر صاف کر کے کھانا چاہا۔ تب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول اسے پیس، پھر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک، پھر کھا۔ اور حضرت حوا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے سیکھ کر روٹی بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ جب وہ کھانے لگے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تامل کیجئے، آپ روزے دار ہیں۔ جب شام ہوئی تو ان دونوں نے کھانا کھایا۔ دوسرے روز جب بھوک لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سینے پر ایک سیاہ خال نمودار ہوا جو بڑا ہوتا گیا۔ وہ ڈرے کہ کہیں یہ میرے لیے ایک اور ذلت تو نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم روزہ رکھ کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن پھر فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ اللہ پاک تم کو شفائے کاملہ بخشے۔ ان روزوں کا نام ایام بیض ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو فرض کیے گئے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ غرض اس ساری محنت اور مشقت کے بعد ان کو کھانا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت اور راحت والی سکون جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ پاک کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیال اور تزلزل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ پاک کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ محترم ساتھیو، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے، اور شیطان مردود تب سے لے کر آج تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے اور گمراہ کرنے میں مصروف ہے، اور وہ قیامت تک مصروف رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں حافظ۔ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خود